یہ انسانیت کے سہارے نمازی محمد کے کتنے ہیں پیارے نمازی، سرے حشر خالق یہی کہہ اٹھے گا چلے آ رہے ہیں ہمارے نمازی، ذرا جا کے جنت میں دیکھے تو کوئی چمکتے ہیں ایسے ستارے نمازی، انہیں خوف کیا قبر میں اے نکیرو، صحابہ کے سب ہیں سوارے نمازی، انہیں خوف کیا قبر میں اے نکیرو، صحابہ کے سب ہیں سوارے نمازی، صحابہ کے سب ہیں سوارے نمازی، بھور میں پھنسی جب کہ انسان کی کشتی اور پہنچے کنارے نمازی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جلسہ ہے، آپ کو آغاز ہی میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے واقعی جلسہ سننے کا حق ادا کر دیا۔ کب سے آپ لوگ جلسہ سن رہے ہیں؟ جس حال میں ہیں اسی حال میں سن رہے ہیں۔ مہمان آتے رہے، میزبان بن کر کے آپ سنتے رہے، وہ آپ کو سناتے رہے، آپ سنتے رہے، انہوں نے سنانے کا اور آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے دل کی مراد پوری فرمائے، حال کو خوشحال فرمائے اور مستقبل کو روشن فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک تھوڑی دیر کے لیے اور اپنے مہمان کا میزبانی کا حق ادا کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، سوال سے میں اپنے پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کے حوالے سے آپ نے صدقہ دیا، دل خوش کر دیا، ریکارڈ آپ نے قائم کر دیا۔ اس بستی میں پہلی بار جلسہ ہوا لیکن آپ نے ایسا جلسہ بنایا کہ واقعی ریکارڈ ہی توڑ دیا۔ 10 لاکھ سے بھی زیادہ آپ نے کلیکشن دیا ہے مسجد میں۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی مسجد کو آباد رکھے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے مسجد میں خاموش نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں مسجد میں آپ کو خاموشی بیٹھنا ہے، دنیا کی بات کریں گے ثواب ختم ہو جائے۔ میں آپ کے دماغ کو ٹٹول رہا تھا کہ آپ لوگ یہاں ہیں یا سسرال پہنچ گئے، یہاں ہیں یا قبرستان پہنچ گئے۔ اگر قبرستان میں ہوں گے تو سیدھے جنازہ ہی پڑھا جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ مسجد ویران ہو گئی، اس کو کیسے آباد کیا جائے گا، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، شیطان انسان کو دارو پلاتا ہے، کیوں پلاتا ہے، یہ اس کا راز کیا ہے، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ آدمی مسلمان ضرور ہے، حج نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے، مسلمان ضرور ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی نماز قابل قبول ہے یا نہیں، یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ آخری سوال ہے، ساری مسجد برابر ہے، ایک مسجد کا سامان دوسرے مسجد میں لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا، اور آخری سوال ہے کہ مسجد بنا رہے ہیں اپنے گھر کی طرح مسجد بنانا صحیح ہے یا غلط ہے۔ مکمل سننے کے لیے تیار؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ آپ جب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے تو میرا دل خوش ہو جائے گا کہ آپ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں۔ میرا پہلا سوال تھا کہ مسجد ویران ہے، ویران مسجد کیسے آباد ہوگی؟ جو مسجد ویران ہو گئی اس کو آپ بیچ نہیں سکتے، جو مسجد ویران ہو گئی اس کو کرائے پہ لگا نہیں سکتے، جو مسجد ویران ہو گئی اس کے بدلے دوسری زمین لے نہیں سکتے۔ ویران مسجد کو آباد کیا جائے گا یا تو عید کی نماز سے یا تو جمعے کی نماز سے، لیکن مسجد کو آپ بیچ نہیں سکتے، کرائے پہ لگا نہیں سکتے۔ دوسرا سوال تھا، شیطان آدمی کو دارو پلاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ خدا کا بندہ خدا کی بندگی سے دور ہو جائے، نمازی نماز سے دور ہو جائے، مسجد کا پڑوسی مسجد سے محروم ہو جائے، اس لیے شیطان مسلمان کو دارو پلاتا ہے۔
تیسرا سوال تھا حج تو کرتا ہے حج نہیں کرتا نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا نماز پڑھتا ہے، اگر صرف نماز پڑھتا ہے، حج نہیں کرتا، صرف نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ آخری سوال تھا ساری مسجد برابر ہے، ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا؟ نہیں لگ سکتا۔ ایک مسجد کا سامان اسی مسجد میں لگے گا چاہے ضرورت ہو یا آئندہ ضرورت ہو، لیکن اس مسجد کا سامان دوسری مسجد میں نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ الگ وقف ہے، وہ الگ وقف ہے۔ آخری سوال تھا کہ مسجد کو لوگ اپنے گھر کی طرح بناتے ہیں، جیسا تیسا پیسہ مسجد میں لگا دیتے ہیں، کوئی راستے سے گزر رہا تھا پیسہ ملا مسجد میں نہیں لگا سکتا کیونکہ مالک معلوم نہیں ہے، پیسہ حلال ہے یا حرام ہے اس میں شک ہو گیا، اس لیے مسجد میں پاک اور صاف پیسہ لگے گا تو نماز ادا بھی ہوگی، نماز قبول بھی ہوگی انشاءاللہ۔ چندہ نقد دیں گے، سجدہ ادھار رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ دیکھیے یہاں بھی پھنسے، آؤ لڑکو چلو نماز پڑھو، آؤ لڑکو چلو نماز پڑھو، اس میں سستی نہ ہو نماز پڑھو، اس میں سستی نہ ہو نماز پڑھو، یہ گناہوں سے تم کو روکے گی، صاف ستھرے رہو نماز پڑھو، ہے خدا تم پہ مہربان ہر دم، تم بھی اے غافلو نماز پڑھو، بھول کر بھی قضا نہ ہونے دو، بھول کر بھی قضا نہ ہونے دو، وقت جب اس کا ہو نماز پڑھو، وقت جب اس کا ہو نماز پڑھو۔ بڑی تیزی کے ساتھ بڑے اچھے ماحول میں بڑا خوبصورت اور پیارا جلسہ 3 منٹ میں پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ دو پیغام پر آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ صبح صادق کے وقت میں جلسہ داخل ہونے جا رہا ہے، قبولیت کی گھڑی میں جس وقت آسمان پر خدا آ جاتا ہے اس وقت جلسہ داخل ہو چکا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، مسجد ہے لیکن مؤذن کام کا نہیں ہے، مسجد ہے امام کام کا نہیں ہے، جو کسی کام کا نہیں وہی مؤذن ہے، جو کسی کام کا نہیں وہ امام ہے، اس کا مطلب ہے قیامت شروع ہے۔ نماز پڑھانے والا ڈھنگ کا آدمی نہیں، اذان دینے والا ڈھنگ کا آدمی نہیں، راز کیا ہے؟ ڈھنگ کا آدمی آئے گا پیسہ لگے گا، پیسہ زیادہ خرچہ کرنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے نکما سے نکما آدمی اذان دے رہا ہے، نکما سے نکما آدمی نماز پڑھا رہا ہے۔ خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنا وکیل خدا تک کے لیے کس کو بنایا؟ نکما آدمی کو بنایا۔ بد نصیبی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہے، قیامت ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، مسلمان برباد ہونے والا ہے، مسجد برباد ہونے والی ہے۔ دوسرے نمونے کو یاد رکھیے، جوانوں سے پوچھیے، آج جلسہ تھا، بالکل نیا کپڑا تھا، چکا چک لگ رہا تھا، بالکل نہا دھو کر کے تیار تھا، خوشبو لگا کر کے استقبال میں آیا ہوا تھا، 100 گاڑی لے کر کے جوان آئے، لیکن یہی جوان آج جلسے کے نام پر تیار ہوا لیکن نماز کے نام پر تیار نہیں۔ نماز کے نام پر کب تیار ہوگا؟ جمعے کے دن تیار ہوگا۔ پوچھئے کب سے نماز پڑھو گے؟ جمعے سے۔ کب سے نماز پڑھو گے؟ رمضان سے۔ کب سے نماز پڑھو گے؟ عید سے۔ لگتا ہے کہ اللہ نے پروانہ دے دیا ہے کہ ملک الموت بھی تمہاری روح قبض نہیں کرے گا۔ دھیان سے سنیے گا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، کپڑے کو کھیل رہا ہے، موبائل سے کھیل رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا، گھڑی کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، جیسے گھڑی میں جب چابی دے دی جاتی ہے تو وہ چلتی رہتی ہے، 24 گھنٹہ پورا کرنے کے بعد ہی وہ دم لیتی ہے۔ آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فٹافٹ سجدہ، فٹافٹ رکوع، چٹ منگنی پڑھ دیا، جلدی سے نماز مکمل ہو گئی۔ 60 سال تک بھی اگر اس طرح نماز پڑھیں گے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔